تو انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر لوں آخر موت ہے اور مرنا ہے۔ اور یعنی علماء اولیاء کرام فرمایا کرتے تھے کہ جس کو یہ پتا ہو کہ اس نے مر جانا ہے، اس کا قبر ٹھکانا ہے اور آخر میں موت آ جانی ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس کے لیے ہنسی، کھیل کود اور دنیا کی زندگی، یہ شور و غل، یہ جو ہے لائف، بزی لائف، یہ اس کو اجازت دیتی ہے کہ وہ آخرت کی زندگی سے جو ہے وہ بالکل ہی غافل ہو جائے۔ آج آپ نے میرے ساتھ 3 بجے تک رہنا ہے، انشاءاللہ ہم ایک محفل کا سما رکھیں گے اور ہم نے اپنے دلوں کو جگانا ہے کہ ہم نے قرآن کہتا ہے کہ ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے خوف سے لرز جائیں۔ عذاب دیکھ رہے ہیں، روز مردے جا رہے ہیں، مرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، روز جنازے جا رہے ہیں، دفن کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ قبر کی تصویر اپنے سامنے رکھ کے روز ہمیں دیکھنی چاہیے کہ یہ ہمارا ٹھکانہ ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ جا کے ہم نے صدیوں سونا ہے اور صدیوں رہنا ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جب میت کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے تو قبر اس سے خطاب کرتی ہے، اے بندے تیرا ناس ہو، تو نے کس کے لیے مجھے بلا رکھا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی پتا نہ تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، تاریکی کا گھر ہوں، کیڑوں کا گھر ہوں، مکوڑوں کا گھر ہوں؟ کہ تو کس بات پر مجھ پر اکڑ اکڑ کر پھرتا تھا؟ اگر تو وہ مردہ نیک تھا تو بندے کا نیک بندہ ہو تو ایک غیبی آواز آتی ہے قبر، اگر یہ نیک ہو یعنی نیکی کا حکم دیتا رہا ہو اور برائی سے منع کرتا رہا ہو تو تیرا اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا؟ تو قبر کہتی ہے اگر یہ بات ہے تو میں اس کے لیے گلزار بن جاتی ہوں۔ چنانچہ پھر اس شخص کا بدن نور میں تبدیل ہو جاتا ہے اور اس عالمین کی طرف جو ہے وہ پرواز کر جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب انسان کو دفنایا جاتا ہے نا تو اس کے پاس فوراً اس کا عمل آئے گا اور وہ کہے گا قبر میں صرف عمل جائے گا، بلند و بالا کوٹھیاں، عالی شان محلات، اونچے اونچے مکانات، مال و دولت، بینک بیلنس، وسیع کاروبار، بڑے بڑے پلاٹ، لالہاتے کھیت، بڑے خوشنما باغات، یہ سب قبر میں نہیں آئیں گے۔ میت کو جب اتارا جاتا ہے تو سب سے پہلے اس کا عمل آ کر اس کی بائیں ران کو حرکت دیتا ہے اور وہ کہتا ہے میں تیرا عمل ہوں۔ مردہ پوچھتا ہے میرے بال بچے کدھر گئے، میری نعمتیں کدھر گئیں، میری دولت کدھر گئی؟ تو عمل کہتا ہے یہ سب تیرے پیچھے رہ گئے، میرے سوا تیرے پاس قبر میں کوئی نہیں آئے گا۔ اور کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں ڈر جانے والوں، بلی کی میاؤں پر چونک پڑنے والوں، کتے کی بھونک پر جو ہے رستہ بدلنے والوں، سانپ اور بچھو کا صرف نام سن کر تھر تھر کانپنے والوں، سلگتی آگ کو دور سے دیکھ کر گھبرانے والوں، دھوئیں کو دیکھ کر بے چین ہو جانے والوں، ان کے لیے فرمان ہے حضرت سیدنا امام علامہ جلال الدین سیوطی فرماتے ہیں جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں اس کو ڈرانے کے لیے آتی ہیں جن سے وہ دنیا میں ڈرتا تھا، لیکن وہ اللہ سے نہیں ڈرتا تھا۔ اللہ اکبر۔